یہ 18 جون 2023 کا دن تھا۔ ٹائٹن نامی ابدوز کینیڈا سے 400 میل دور سمندر میں ڈوب جاتی ہے، لیکن ڈوبتے ہوئے یہ ابدوز قرآن مجید کا ایک اور راز کھول جاتی ہے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکور اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ سمندری سفر کے لیے یہ لوگ ٹائٹن نامی ابدوز استعمال کرتے ہیں۔ ابدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ تھے۔ ان 5 لوگوں میں 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ شامل تھے۔ یہ ابدوز 2021 سے لوگوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی سمندر میں برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ٹائٹن نامی ابدوز نے 2021 سے لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروانی شروع کی۔ اب جو ابدوز ہے جس میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سیر کروائی جاتی ہے، یہ کوئی 10,000 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی ابدوز ہے۔ اس ابدوز میں 96 ہارس یعنی 96 گھنٹوں کی لیپ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ابدوز کا اگر رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ بھی جاتا ہے، اگر یہ ابدوز پانی میں چلی جاتی ہے، اس کے باوجود اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ 96 ہارس تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد 18 جون کو ایک بحری جہاز ان کو لے کر سمندر میں جاتے ہیں۔ اگر اس بحری جہاز سے وہ ٹائٹن نامی ابدوز میں سوار ہوتے ہیں، اگر یہ ابدوز پانی میں اتر جاتی ہے، 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ابدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور بالکل اسی وقت امریکی بحریہ کا ایک لانگ ریچ سسٹم جس کو وہ سنار سسٹم کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ پانی میں دھماکوں کی آواز سنتے ہیں۔ ٹائٹن نامی ابدوز مسافروں سمیت سمندر میں تباہ ہو جاتی ہے۔ ابدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فیٹ کے فاصلے سے ملتا ہے اور لاشیں غائب تھے۔ یہ لاشیں کسی بھی ٹیکنالوجی سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئیے آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں۔ ٹائٹن نامی ابدوز جو تھی، اس میں دنیا کے امیر ترین لوگ سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کی میڈیا نے یہ خبر فوری طور پر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ سمندر میں تہ در تہ بحری ہوتی ہے جن کو ویوز کہا جاتا ہے۔ سمندر یہ کہتے نہیں کہ ویوز آتی ہے تو یہ تہ در تہ ہوتی ہے، مطلب پہلی ویوز ہے پانی کی، پھر دوسری ویو ہے، پھر تیسری ویوز ہے۔ یہ بحرے سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہے۔ ان ویوز کا باقاعدہ وزن ہوتا ہے۔ سمندر کے جو اوپر والا پانی ہے، اس کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر کے بعد ویو تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں ایسا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اندھیرا دنیا میں کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ ایسے اندھیرے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر نہیں ہوتا۔ بحری ماہرین وہ اس اندھیرے کو پیچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ پیچ ڈارکنیس کی سردی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ آج تک نہیں پتہ چل سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن ابدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا قرآن پاک سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورۃ نور کی آیات نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں مڈ نائٹ زون اور پیٹ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہو جس کی اوپر سے ایک ویو نے ڈانپ لیا ہو اور اس ویو پر ایک اور ویو ہو، پھر اس دوسری ویو پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہے، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، حتیٰ کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے۔ سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا کہ سمندر میں ویوز کے اوپر ویوز ہوتی ہے اور یہ گہرے بادل کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے؟ یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کرتی ہے جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو شناخت نہیں کر سکتا۔ اب یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر لیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا تھا کہ ہم سمندروں میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں اور یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہے، ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہے جس میں بینائی جواب دے جاتے ہیں، اور ٹائٹن اسی پچ ڈارکنس میں گم ہو گئی۔ کیا یہ ساری چیز اتفاق تھی؟ ایک ایسی بات جو 2023 میں ہوتی ہے، یا چلیے آپ کہیے کہ سائنسدانوں کو یہ بات 40-50 سال پہلے پتہ چل گئی ہوگی کہ سمندر میں ایک ویوز کے اوپر دوسری ویوز ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ راز 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں بڑے بڑے راز دفن ہے، قرآن پاک میں آنے والے وقتوں کے راز دفن ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ آج سے 1000 سال بعد کیا ہوگا، 2000 سال بعد کیا ہوگا، 4000 سال بعد کیا ہوگا۔ زمین کے 71% حصے پر فانی ہے، اب غور کرے جو بقیہ 29% حصہ ہے، اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جو 71% حصہ ہے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ بالکل قرآن پاک میں سمندر کے بارے میں ایسے راز دفن ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں اور صدیوں میں جب سائنس ترقی کرتی جائے گی، اسی وقت قرآن پاک کی ان آیاتوں کو لوگوں میں سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ ایسے راز جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے ڈسکور اسلام چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔